سارے سوالوں اور جوابوں اور خوابوں کو چھوڑ کر دبئی جانے کے لیے میں اس جہاز میں بیٹھا ہوں۔ کہتے ہیں نا، ڈھول اگر دور سے بجتا ہو تو اس کو سننے کا مزہ آتا ہے، جب ڈھول پڑتا ہے نا گلے میں تو پتہ پھر لگتا ہے اس کو بجایا کیسے جاتا ہے۔ آج ہے 23 مارچ 2024۔ 2023 اور 23 اکتوبر کو میں آیا تھا دبئی میں، اور آج تقریباً پورے 6 مہینے گزر گئے مجھے دبئی کی زندگی گزارتے ہوئے، اور آج کی کہانی کچھ اس طرح سے ہی ہے۔ اور یہ 6 مہینے میں نے کس طرح سے گزارے، کیا کھویا کیا پایا، سب آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ ویلکم بیک ٹو ایک نیو برانڈ بلاگ کے ساتھ۔ اپنے چینل سبسکرائب نہیں کیا، فٹافٹ چینل کو سبسکرائب کر دو۔ آج میری تھی چھٹی، سوچا کیوں نہ آپ کو یہ 6 منتھ کا ایکسپیرینس کے ساتھ شیئر کر دی جائے، آپ کو بھی پتہ لگ جائے۔ تو آرام سے اس کرسی پہ بیٹھ کے آپ کو میں ساری بات بتاتا ہوں۔ بات شروع کرتے ہیں پاکستان سے۔ جب میں پاکستان میں تھا میرے ذہن میں کافی سوال تھے، میں دبئی جاؤں گا کون سا کام کروں گا، کون سا کام مجھے ملے گا، کیسے لوگ ہوں گے۔ اسی طرح آپ کے ذہنوں میں بھی یہی سوال ہوں گے، دبئی کیسا ہے، وہاں پہ لوگ کیسے ہیں، اور وہاں پہ کام ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ یہ سارے سوالوں اور جوابوں اور خوابوں کو چھوڑ کر دبئی جانے کے لیے میں اس جہاز میں بیٹھا۔ اس جہاز میں تو میں بیٹھ گیا، پر میں خوش بھی تھا اور پریشان بھی تھا۔ خوش اس لیے تھا، پہلی دفعہ میں جہاز میں بیٹھا، دوسری بات میں دبئی جا رہا ہوں، اور پریشان میں اس لیے تھا کیونکہ میں اکیلا جا رہا تھا دبئی، اور اپنی فیملی کو چھوڑ کر کافی دور جا رہا تھا۔ فائنلی میں دبئی تو پہنچ گیا۔ دبئی آ کے میں حیران ہوا۔ حیران اس لیے ہوا، چھوٹے سے روم میں 20 بندے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس طرح سے کر رہے ہیں مجھے تو کوئی معلوم نہیں، کیونکہ میرا تو پہلا دن تھا۔ میں تو پہلے دن ہی ان کو دیکھ کے شوق میں پڑ گیا۔ سب کو میں دیکھ کر حیران تو ہوا، پر میں سو گیا۔ صبح اٹھا تو دیکھا سب اپنے اپنے کام پہ گئے ہیں۔ روم میں کوئی بندہ نہیں تھا صرف میرے علاوہ۔ شام کو جب وہ واپس آئے، ان میں سے ایک بندہ سب کا کھانا بناتا تھا۔ ارے کھانا کھا کے سو گئے۔ دوسرا دن بھی ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد تیسرے دن اتوار آیا، سب کی چھٹی تھی، سب سے ملا بات چیت کی۔ کشمیر کے تھے، سارے پنجابی بولتے تھے، تو ان کی پنجابی علیحدہ ہوتی تھی، کچھ لفظ سمجھ میں آتے تھے اور کچھ نہیں آتے۔ اتوار کا دن تھا، اور اس دن میں نے ایک سین دیکھا۔ سین یہ تھا، جو روم کا سب سے بڑا مالک ہوتا ہے، جو پورے روم کو ہینڈل کرتا ہے، اس کا روم رینٹ، اس کی صفائی کا خیال رکھتا ہے، اس کی ایک بھائی سے بحث ہو گئی۔ بحث کس بات پہ ہوئی کہ اس نے بولا کہ مجھے روم رینٹ چاہیے، ہر حال میں چاہیے، اگر آپ کے پاس روم رینٹ نہیں ہے تو آپ ہمارے روم سے جا سکتے ہو۔ اس بھائی نے بولا ابھی میرے پاس پیسہ نہیں ہے، ارباب مجھے پیسہ نہیں دے رہا، جیسے مجھے پیسے ملیں گے میں آپ کو دے دوں گا۔ اس نے ایک بھی نہیں سنی، اس نے کہا کہ مجھے کل ہر حال میں روم رینٹ چاہیے۔ روم رینٹ ٹوٹل 400 تھا، جو پاکستانی بنتے ہیں 30,000 روپے۔ ہمارا روم چھوڑ کر چلے جاؤ تو اچھا ہے، ورنہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ سب سین دیکھ کے تو میں کافی پریشان ہوا، مجھے بھی 1 منتھ ہو جائے گا تو یہ بھائی مجھ سے بھی مانگیں گے پیسے۔ روم میں سو کے اور بیٹھ کر اس کو پیسے میں کہاں سے دوں گا، کیونکہ میرا مشن تھا کمپیوٹر کا کام دیکھنا۔ کمپیوٹر کی جاب یہاں پہ ملنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ تو ایک بھائی نے بولا آپ فارغ کیوں ہو، آپ کام کیوں نہیں کر لیتے؟ اس نے بولا ایک ایلومینیم کا کام ہے جس میں آپ کو 1 منتھ کی 2100 سیلری ملے گی، 12 گھنٹے ڈیوٹی ہے۔ پہلے تو میں 12 گھنٹے سن کر سوچ میں رہا، سوچا روم میں سو کے تو گزارا نہیں ہوگا، تو پھر میں اللہ کا نام لے کے ایلومینیم کے کام پہ چلا گیا۔ پہلا دن تو میرا بہت مشکل تھا، کیونکہ صبح 4 بجے اٹھنا پڑتا تھا اور شام کو 6 بجے روم میں آنا پڑتا تھا۔ 12 گھنٹے لگاتار آپ کو کام کرنا پڑتا تھا، اور گرمی بھی کافی تھی اس دنوں میں۔ تکلیف تو ہوئی، پر آہستہ آہستہ تکلیف کم ہو گئی اور عادت پڑ گئی کام کی۔ اس دن سے آج تک میں اسی کام پہ لگا ہوا ہوں۔ پورے 6 مہینے ہو گئے 23 مارچ کو۔ 6 مہینے میں نے یہاں پہ یہ دیکھا کہ یہاں پہ کوئی کسی کا نہیں بنتا، آپ کو بغیر مطلب کہ 1 درہم روپیہ بھی آپ کو نہیں دے گا، کیونکہ دبئی کے درہم بہت بے شرم ہے، کو خود محنت کرنی پڑتی ہے، کوئی آپ کا سہارا نہیں بنے گا، کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ آپ محنت نہیں کرو گے تو یہاں پہ ذلیل اور خوار ہوگے، آپ کو کوئی کھانے کو بھی نہیں دے گا۔
اور اس کے بعد یہاں پہ مزدوروں کی زندگی بہت مشکل ہے، کیونکہ یہاں پہ مزدور سارا دن کام کرتے ہیں۔ بعض کمپنیاں ان سے کام کروا کے ان کا حق ان کو نہیں دیتی اور مزدوروں کی بالکل نہیں سنی جاتی۔ اور ان چھوٹے چھوٹے ویلوں میں سارے مزدور آدمی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کسی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، وہ سارا اپنی پریشانی اور دکھ کو ایک سائڈ پر رکھ کے اپنی محنت سے لگے رہتے ہیں تاکہ ہم اپنے گھر کے حالات سیدھے کر سکیں، کیونکہ ان کو تو شوق نہیں اپنے گھر والوں سے دور رہیں۔ اور اس 6 مہینے میں نے کافی عوام کو ذلیل اور خوار ہوتے ہوئے دیکھا۔ ایجنٹ ان کو ویزے دیتے ہیں اور بولتے ہیں ہم آپ کو کام پہ لگوائیں گے، کہ جب وہ دبئی میں آتا ہے بیچارہ تو ایجنٹ بھاگ جاتا ہے، اس کو نظر نہیں آتا، وہ در بدر گھومتے رہتے ہیں۔ اگر آپ نے دبئی میں آنا ہے تو آپ اپنے رشتہ داروں کے پاس آئیں، اگر آپ کسی کو جانتے ہیں، آپ کا کوئی آس پاس کا ہے تو اس کے پاس آئیں، کیونکہ دوسروں کی بات پہ اعتبار نہ کریں، ان کا کوئی یقین نہیں ہوتا۔ تو ایجنٹ آپ کو بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں، ان کی باتوں پہ بالکل یقین نہ کرنا۔ بھائی میں پیسہ کمانا اتنا آسان کام نہیں ہے، یہاں پہ پیسہ کمانا بہت مشکل ہے، بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، پھر آپ کسی مقام پہ جا کے پہنچتے ہو۔ کہتے ہیں نا، ڈھول اگر دور سے بجتا ہو تو اس کو سننے کا مزہ آتا ہے، جب ڈھول پڑتا ہے نا گلے میں تو پتہ پھر لگتا ہے اس کو بجایا کیسے جاتا ہے۔ سین کچھ اس طرح سے ہی ہے، باقی آپ سب سمجھدار ہو، آپ کو اپنی لائف گزارنے کا طریقہ آپ کو پتا ہوگا۔ 6 منتھ میں نے بہت کچھ سیکھا، بہت میں نے دنیا کے رنگ دیکھے، اور باتیں بھی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگلے ولاگ میں۔ تو آج کا ولاگ میرا یہی تھا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے لائک کرنا، کمنٹ کرنا، باقی ہم ملیں گے نئے ولاگ کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔